الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جواب عرض کرنے سے پہلے ایک مسئلہ جو اکثر و بیشتر معاشرے میں پیش آتا رہتا ہے، بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے، ہم سے بھی بذریعہ ٹیلی فون بھی اور بالمشافہ بھی یہ سوال کثرت سے کیا جاتا ہے، اور اس کا ثواب سب مومنین و مومنات کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور وہ یہ کہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک آدمی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا کہیں کہ جہالت کی وجہ سے ایک عرصے تک غلط وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھتا رہا ہے، اسی طرح غلط وضو کے ساتھ حج کرتا رہا ہے۔ ظاہر ہے جو بیت اللہ کا واجب طواف ہے اس میں انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے، وہ بھی غلط وضو کے ساتھ حج کیا ہے اس نے، اور طواف کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد وہ 2 رکعت نماز طواف پڑھی جاتی ہے، وہ بھی صحیح وضو سے جو ہے نا وہ پڑھی جانی چاہیے۔ اور بعد میں پتہ چلے کہ کافی سالوں کی جو ہے نا سالوں کے گزرنے کے بعد کہ یہ میرا وضو جو ہے وہ غلط تھا، اسی وضو سے میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں، اسی وضو سے میں نے واجب طواف کیا ہے، اور اسی وضو سے میں نے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ آیا اس کی کیا شرعی ذمہ داری ہے؟ یہ اس کی نمازیں ٹھیک ہیں یا وہ ان کو دوبارہ پڑھے گا، قضا بجا لائے گا؟ اس کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک خالص فقہی اصطلاح کی وضاحت کروں گا، آپ خواتین و حضرات توجہ فرمائیں گے، اور وہ یہ کہ جو جاہل ہوتا ہے کسی مسئلہ سے بے خبر، وہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں اصطلاحیں بہت جگہ پر جو ہے نا وہ کام دیتی ہیں یا ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان دونوں اصطلاحوں کی حقیقت یا اس کے مفہوم سے آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ جو جاہل ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کا، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو جاہل قاصر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جاہل مقصر کہا جاتا ہے۔ جاہل قاصر اس کو کہا جاتا ہے جو اس لیے مسئلہ سے بے خبر رہا یا جاہل رہا، آگاہی حاصل نہیں کر سکا، کہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جا کے اپنے معلومات میں اضافہ کرتا، اپنے شرعی مسائل جو ہے نا ان کو دریافت کرتا، یا احتمال بھی نہیں دیتا تھا کہ جو ہے نا یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا آدمی جاہل قاصر کہلاتا ہے۔ اس کا جو جرم ہے وہ سنگین نہیں ہے۔ ایک دوسرا ہوتا ہے جاہل مقصر۔ جاہل مقصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو جس کے پاس جو ہے نا ایسے وسائل تھے کہ جہاں جا کے یہ اپنے ضروری مسائل کو پوچھ سکتا تھا، ان کو سمجھ سکتا تھا، مثلا کسی مدرسے کا وہ استاد ہے، یا کسی مدرسے کا ہمسایہ ہے، یا کسی مسجد کا ہمسایہ ہے، مدرسے کے مدرسین سے جا کے اپنا وضو کا طریقہ سیکھ سکتا تھا، مسجد کے جو پیش نماز ہوتا ہے جن کے ہمسائے میں یہ رہتا ہے اس کے بعد جا کے سیکھ سکتا تھا، لیکن نہیں سیکھا۔ یہ جاہل مقصر کہلاتا ہے۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک عرصے تک آدمی غلط وضو سے وہ نماز پڑھتا رہا ہے اس خیال سے کہ یہ صحیح ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ وضو غلط تھا، اور اسی غلط وضو سے کئی سال نماز پڑھی ہے، بیت اللہ کا واجب طواف کیا ہے، 2 رکعت نماز طواف پڑھی ہے، اگر تو یہ جاہل قاصر تھا، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا جہاں جا کے یہ اپنے دینی معلومات حاصل کرتا، یا وہ جو غلطی رہ گئی ہے وہ اس طرح کی تھی کہ اس کی وجہ سے مثلا اس طرح کی جہالت کی وجہ سے جو ہے نا وہ نماز باطل نہیں ہوتی، مثلا جو ہے نا دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لیا، اسی طرح مسح کی ترتیب میں یا جاہل قاصر ہو یا اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہوں، تو پھر
نمازوں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قضا بجلانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو عربی میں اعادہ کہتے ہیں، یعنی دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ جاہل قاصر تھا، یعنی اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے یہ اپنے جو ہے نا ضروری مسائل کو سیکھتا، لیکن اگر جاہل مقصر ہے، یعنی وہ سیکھ سکتا تھا، عالم دین کا ہمسایہ تھا، مدرسے کا ہمسایہ تھا، مسجد کا ہمسایہ تھا، یا مثلا بالکل اس کا کوئی کلاس فیلو یا اس کا کوئی کلیگ جو ہے نا وہ دینی مسائل سے آگاہی رکھتا تھا، کوئی عالم دین تھا، پڑھا لکھا تھا، اور اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ وہ اپنے دینی مسائل کو سیکھے، وضو کا طریقہ پوچھے، قرات کا طریقہ پوچھے، کوتاہی کی وجہ سے جاہل رہ گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ عرصے تک غلط وضو کرتا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنی نمازوں کو دوبارہ جو ہے نا وہ پڑھے گا۔ مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، مومنین اپنی شرعی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی جو ضروری اور بنیادی نوعیت کے فقہی مسائل ہیں، جیسے وضو کا طریقہ ہے، نماز میں قرات کا مسئلہ ہے، یہ علماء کرام سے استفادہ کریں اور اپنی نماز کو ٹھیک کریں۔ نماز کی جتنی بھی برکتیں ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے، یہ فحاشی سے اور منکرات سے، برائیوں سے نماز روکتی ہے۔ ان الصلاۃ قربان کل تقی، یہ ہر متقی آدمی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب کا باعث ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن کے لیے معراج ہے، بلندیوں تک روحانی اعتبار سے پہنچاتی ہے۔ یہ وہ نماز ہوتی ہے جس کا وضو بھی صحیح ہو اور قرات وغیرہ بھی صحیح ہو۔ غلط نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہے کہ جس کی برکتوں سے ہم فیضیاب ہو سکیں۔